نہیں، اس بارے میں تو میں کئی بار عرض کر چکا میرے بھائی کہ یہ اسلام میں جائز نہیں، یہ سود کھوری کی ایک نئی شکل انہوں نے نکال لی ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ مولانا وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ گاڑی کا لیتے ہیں، واپسی کا کرایہ لیتے ہیں، یہی اس کا نام کرایہ رکھ دیا، کبھی اس کو سود کہہ دیتے ہیں، کبھی کرایہ کہہ دیتے ہیں، کبھی پرافٹ کہہ دیتے ہیں، چیز ایک ہی ہے، نام بدلتے رہتے ہیں، حرام کا نام نا اور رکھ دیتے ہیں، جائز نہیں ہے جی۔ تو یہ مسیح موعود اس لیے نکالا کہ تاکہ جس کا جی چاہے مسیح بن جائے۔ کیا آپ نے کسی مسیح کا وعدہ کیا؟ کسی مسیح کا نہیں، مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ آئے، کوئی موعود وغیرہ نہیں۔ جو مریم کا بیٹا تھا نا عیسیٰ، جو بنی اسرائیل میں آیا تھا، اس کی خبر ہے، اس لیے مسیح موعود کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اب یہودیوں نے یہ بدماشی کی، ان کی بدقسمتی کہ پیغمبروں نے ان کو بتایا تھا کہ جب تم تباہ ہو گو تو آخر موقع اللہ تعالیٰ دے گا، تمہاری مدد کے لیے اپنا مسیح بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبریاں تھیں، مگر جب وہ آئے انہوں نے نہیں مانی، ان کو کہا یہ جھوٹا ہے، ان کی ماں نے گناہ کیا، یہ حرامیوں نے تسلیم نہیں کیا۔ اب اس لیے جب اس مسیح کو نہیں مانا جو سچا تھا، اس وقت سے بھی اڈھیک رہے، انتظار کر رہے ہیں کہ مسیح آئے گا۔ ان کے خیال میں پہلی مرتبہ بھی ابھی نہیں آیا، وہ منتظر۔ اب ایک جعلی کھڑا ہو جائے گا جو کہے گا کہ جس مسیح کے تم منتظر ہو وہ میں، اس کو دین میں المسیح الدجال کہتے ہیں نا، فریبی مسیح۔ یہ فوراً پیچھے چل لگ جائیں گے کہ واقعی یار ہزاروں سالوں سے ہم منتظر سے مل گیا، اصلی کو نہیں مانے، اسی لیے اصلی پھر آئے گا، وہ دوبارہ زمین پر اترے گا اور اس جعلی مسیح کو قتل کرے گا، ان کو بھی قتل کرے گا، اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، پہاڑیوں کے پیچھے چھپیں گے۔ حضور فرماتے ہیں پتھر بھی چیخ اٹھیں گے اور درخت بھی کہ مسلمان یہ یہودی چھپا، ان کو پناہ نہیں ملے گی، ان کا نشان مٹایا جائے گا۔ یہ جو ہے نا انتظار کر رہے ہیں وہ دیوار کے بعد، یہ اصلی مسیح جو پہلی مرتبہ آیا تھا اس کو نہیں مانا، اس لیے ان کے خیال میں ابھی پہلی مرتبہ ہی آنا ہے، وہ جھوٹا ایک بن جائے گا، کسر آ چکے ہیں اس کو مانتے نہیں جی۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک بھائی نے ایک تحریری سوال آپ کی نظر کیا ہے کہ بعض لوگ کسی مجلس کے اندر، درس قرآن کے اندر، درس حدیث کے اندر، خطبہ جمعہ کے دوران بظاہر تو ایسے لگے گا کہ وہ سامع کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اندر ہی اندر سے کوئی ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بس انہیں بیوقوف اور احمقی کہنا چاہیے کہ جس چیز کا موقع ہے کہ اس وقت توجہ سے خطبہ سنو، اس کو چھوڑ کر ایک ایسے کام میں لگے ہوئے جس کا وہ وقت نہیں ہے، نادان کہنا چاہیے۔ وہ ذکر سے انہیں کیا ملے گا، مجرم ہو رہے، خطبے کا دوران تو دھیان ہی نہیں کسی طرف ہونا چاہیے، خطیب کی بات سنیں بس۔ مولانا ہمارے بھائی عنایت اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے سوال آپ کی نظر کیا ہے کہ روح کو ایصال ثواب کرنے کے متعلق کیا حکم ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا جو طریقہ ہے نا خطرے سے خالی، جس میں کسی کا اختلاف نہیں، شک نہیں، کوئی مسلمان نہیں اس میں شبہ کہ وہ دعا ہے کہ دعا کیا کریں ہم، جیسے جنازے کی نماز میں کرتے ہیں، پھر قبر دیکھنے کے لیے جائیں وہاں کریں، اس کے علاوہ بھی اپنی نمازوں اور دعاؤں میں جو گزر چکے لوگوں کو نہ بھولیں۔ اس پر ساری امت متفق ہے، اور اس سے کام بھی بن جاتا کہ آپ اس کو بخشوانا ہی چاہتے ہیں نا، تو جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ کیا کس چیز کی کمی ہے کہ پھر کوئی کسر رہ گی؟ آپ کہیں گے کہ میں نے یہ جو 4 روپے دیے اللہ یہ لے، اس کا ثواب اس کو بھیج، جیسے اللہ کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے۔ خدا کے بندوں چھوڑ دو یہ ایصال ثواب، کچھ نہیں، اللہ سے صرف یہ درخواست کی اگر آپ نے منوا لی نا رو پیٹ کر کہ بخش دے، بخشا گیا تو آپ کا مقصد حل ہو گیا۔ اسی لیے یہ ایصال ثواب دین میں کوئی نہیں آتا، البتہ نیابت آتی ہے کہ میرا حج رہ گیا، میرے دن میں تھا، تو اسلام نے یہ بتانے کے لیے کہ فرائض اتنے اہم ہیں کہ زندہ تو کجا مردے کی جان بھی نہیں چھوٹتی جب تک اس کی طرف سے اذان ہو۔ اس لیے جو نمازیں نہیں پڑھتے روزے ان کو فکر کرنی چاہیے، یہ تو مرنے پر بھی نہیں چھوٹتے، اس کے وارثوں کو جیسے بندوں کے قرضے دینے پڑتے ہیں اس طرح دینے پڑیں گے ورنہ وہ چھوٹے گا نہیں۔ یہ ہے قرضہ کہ حاجی اس کا اپنا رہ گیا، مالدار کا، روزے رہ گئے، تو ان کا اگر اس نے ایسا کیا ہے بیماری کی وجہ سے نہیں، وہ تو معاف ہے جان بوجھ کے، تو اس کے وارث رکھیں۔ حضور فرماتے تھے بندوں کا قرضہ ہوتا دینا تھا کہ اس کا حکم ہے، چھوٹے ہوئے کسی کے نا فرائض۔ ایصال ثواب کے لیے دعا کافی، بالکل آپ اللہ سے دعا کیا بعض کریں۔ علماء کرام دعا کرواتے وقت یہ کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ قرآن کریم پڑھا ہے، یا کلمہ پاک پڑھا ہے، یا آیت کریمہ پڑھی ہے،
تو ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں کہ 1,00,000 دفعہ یا 40,000 دفعہ بڑا گنتے ہیں، بڑا گنتے حساب کتاب بنا کے بتاتے ہیں. باقاعدہ وہ نا پھر کمپیوٹر پر اس کو جمع کرتے ہیں، پھر بخشتے ہیں. وہ فون کرتا ہے لندن سے، جی میں نے بھی 3 پڑھ لیے، میرے بھی شامل کرنا. نہیں، بس ان لوگوں کو وہی سنانا چاہیے کہ جو اتنے بڑے حنفی عالم تھے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیسے لکھتے ہیں کہ عادت نبوی نہ بود کہ برائے میت جمع شوند و قرآن خوانند و ختمات خوانند، نہ برسر غور و نہ غیر عام و مجموعے امام بدعت. حضور پاک کر صحابہ کا طریقہ نہیں تھا کہ وہ اکٹھے ہوں اور جو ہے نا قرآن پڑھیں، ختم پڑھیں اور مردے کو بخشیں، نہ قبر پر نہ کہیں، اور یہ سب کوئی لوگوں نے بعد میں آپ ہی نکالا، کہیں اس کا ذکر نہیں. جی بخشش اگر آپ چاہتے ہیں تو دعا کریں مولانا. اب جیسے آپ بھی نیک بنے، اللہ سے کریں دعائیں، مسئلہ حل ہوگا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جی مولانا، ایک بھائی نے ایک واقعہ لکھ کے آپ سے سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چند روز قبل سہیل آباد کے قبرستان میں ایک میت کی تدفین ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا. وہاں قبر میں میت کے سر کی طرف ایک کتاب، اور کتاب کا نام انہوں نے لکھا ہے کہ آب کوثر، جو ہمارے شہر کے معروف عالم دین مفتی محمد امین صاحب کی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں میت کے ساتھ وہ کتاب بھی دفن کر دی گئی، برکت کے لیے، ثواب کے لیے اور بخشش کے لیے. کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ کال لیں گے پھر جواب لیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مولانا، یہی سوچنے کی باتیں ہیں کہ مردے بھی مرتے تھے، رسول اللہ امت کے حق میں رؤوف الرحیم بھی تھے، کوئی کسر آپ نے نہیں چھوڑی، ہر وہ کام کیا جس سے مردے کو فائدہ ہو. کسی کے جنازہ سے اگر رہ گئے، بعد میں قبر بنی دیکھی، اس پر لوگوں کو کھڑا کر کے جنازہ پڑھائی. ایسا رسول ایسی بات چھوڑ سکتا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کی حال ہے؟ جی الحمدللہ. میں جی یہاں جنت سے بات کر رہا ہوں. آپ کے بارے میں سنا تھا کہ شاید آپ کتابیں وغیرہ جو ہے نا، یعنی جی الحمدللہ کتابیں وغیرہ بھی دیتے ہیں. ہاں جی، تو میرا سیاستہ لینے کا ارادہ، تو آپ یعنی کہ اس میں کتنا تعاون یا کس حد تک؟ نہیں، ہماری کچھ کتابیں ہیں جس کا اشتہار آپ نے مختلف دینی جرائد اور رسائل کے اندر دیکھا ہوگا. ہم ایک لمیٹڈ سلیکٹڈ کتابیں دیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. اس کے علاوہ نہیں؟ اس کے میں کون کون سی ہیں بولا؟ اس میں اس وقت ہمارے پاس جو ہمارے سامعین اور ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی ذرا توجہ فرمائیں کہ اس وقت ہمارے پاس تفسیر ابن کثیر ہے 4 جلدوں کے اندر. جی جی. مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، وہ 490 روپے میں دے رہے ہیں. اور تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب جس کی 6 جلدیں ہیں، وہ ہم 770 روپے میں دے رہے ہیں. اور معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، 8 جلدوں کے اندر ان کی تفسیر ہے، 950 روپے میں دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ مشکات المصابیح، جس پر تخریج جو ہے علامہ ناصر الدین البانی صاحب کی ہے اور ترجمہ مولانا محمد صادق خلیل صاحب کا ہے، وہ 550 روپے میں دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سیرت النبی جو 2 معروف بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے، علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی، 4 جلدوں کے اندر وہ 280 روپے میں دے رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. جی کیا بات کر رہے؟ یہ کتاب کے حوالے سے. کتاب کے حوالے. جی تو اب کتابیں رکھنی اگر کوئی فائدہ مند ہوتی ہیں تو حضور رسول قرآن یا خصوصیں لکھوا کر قبر میں السلام علیکم. کرتے. وعلیکم السلام. جی یہ مولانا سے سوال پوچھنا ہے کہ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں تو آپ نے واپس آ کے بتایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں اس طرح دیکھا اور جنت میں دیکھا. تو انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ویسے مطلب یہ سنتے ہیں ہم کہ جب قیامت آئے گی تو تب حساب کتاب ہونے کے بعد لوگ جنت یا جہنم میں جائیں گے. جی جی. تو اب یہ ہے کہ وہ ان کی روحیں کہاں ہیں؟ اب کیا اب بھی کچھ لوگ جنت اور جہنم میں موجود ہیں؟ جی بالکل مولانا، آپ کا سوال سمجھ گئے ہیں. بہت اچھی بات ہے میری بہن. جس نے بھی یہ کہا نا کہ آپ نے آ کر بتایا میں نے دیکھا جنت میں ایسا تھا اور جہنم میں ایسا تھا، عذاب ہو رہی ہے، یہ بات کہیں نہ حدیث پاک میں اس کا کوئی تذکرہ، جنتی جہنمی کوئی بات کوئی نہیں سنائی ہے.